پر بڑا دباؤ ہے۔ آج کا انسان بہت پریشان ہے، بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ انسان کے لیے کثرت اعمال کی مجبوری ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی اپنی سادگی کھو چکی ہے، یک رنگی سے محروم ہے ہماری زندگی۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ سفر زمین کا ہے اور حکم آسمان کا۔ پریشانی تو ہوگی، ہم جہاں بھی جائیں آسمان سر پر ہی رہے گا، بلکہ سر پر سوار رہے گا۔ ہم چلتے ہیں اور چلتے چلتے رستہ رک جاتا ہے، کچھ نہ کہیں ہو جاتا ہے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، گردش فلک ہمارے آڑے آتی ہے، ہمیں چین نہیں لینے دیتی، ہمارے پیچھے پڑی ہے، ہمیں آسمان سے کوئی نہیں بچاتا۔ ہم مجبور ہیں، پہلے ماں باپ کا دباؤ، پھر معاشیات کے حصول کا پریشر، اور پھر اولاد کی ذمہ داریاں۔ ہم کسی مقام پر بھی تو آزاد نہیں ہیں، آسمان نے ہمیں محتاج بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور تعجب ہے کہ روشنی آسمان سے ملتی ہے۔ ہمارے اپنے پاس بجلی کی روشنی ہے، لیکن پھر یہ روشنی بھی پانی سے ملتی ہے، اور پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ ہم پر ہر شے آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ مجبوری، بیماری، تنگ دستی، موت، سب آسمان کی طرف سے۔ آسمان ہی ہم پر مجبوریوں کے پتھر برسا رہا ہے، ہمیں جکڑ کے رکھ دیا ہے آسمان نے۔ ہمارے گرد حصار ہے، وقت کا حصار، مجبوری کا حصار، بے بسی کا حصار، بے بضاعتی کا حصار۔ ہم کہاں جائیں؟ ہمارے پاس اندھیرے اور اندھیر نگریاں ہیں۔ ہمارے لیے، ہمارے دور کے لیے کیا آسمان کے پاس اندیشوں اور مجبوریوں کے سوا کچھ نہیں؟ کیا آسمان اپنے سارے انعامات تقسیم کر چکا ہے؟ کیا سب ٹرافیاں جیتی جا چکی ہیں؟ ہم شعر کہیں تو ہمارے اشعار غالب کے مطلوب کلام کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، بڑی ندامت ہے۔ ہم ڈرامہ لکھیں تو اس کی انتہا یہ ہے کہ شیکسپیئر کے کسی ڈرامے کی گرد پا نظر آئے۔ آسمان کے پاس کوئی نیا تحفہ نہیں، کوئی نیا ملکہ آسمان سے نازل نہیں ہوتا۔ ہم بہت سچے محب وطن بن جائیں تو قائد اعظم کے مزار کے مجاور کا درجہ نصیب ہو سکتا ہے۔ ہم بڑے مجبور ہیں، ہمیں جب بھی منزلوں کا تازہ پیغام ملتا ہے آسمان ہم پر ناراض ہو جاتا ہے، ایک نئی دیوار ہماری راہ میں نازل فرماتا ہے۔ ہم بڑے بے بس ہیں، آسمان ہماری بے بسی پر خاموش ہے۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آسمان ہمیں توازن میں رہنے ہی نہیں دیتا۔ ہم علم حاصل کریں تو ہمیں کسی جاہل سے سابقہ پڑ جاتا ہے، اور جاہل تو بس جاہل ہی ہے۔ آسمان کی طرف سے نازل ہونے والا راہ کا روڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ یہ ہیں تو وہی، مگر بھاگے کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہ بھی بھاگے۔ وہ دوڑا۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا آپ وہی ہو جو مردے کو زندہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ جو بیماروں کو شفا دیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ جو پیچھے آ رہا ہے، وہ احمق ہے۔ اس نے کہا اس کا بھی علاج کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا احمق کا علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، یہ عذاب ہے، یہ گرفت ہے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والی بلا ہے، اس سے پناہ مانگنے ہی میں عافیت ہے۔ ہمارا دور ایسی بلاؤں سے بھرا ہے، یہ ابتلا آسمان کی طرف سے ہے، زمین والوں کو سراسیمہ کرنے کے لیے، ہماری مجبوریوں کو مزید مجبور کرنے کے لیے۔ ہم کتنے مجبور ہیں، صبح صبح گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور، اور پھر سرے شام واپس لوٹنے پر مجبور۔ ضرورتیں اور مصروفیتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور زندگی گھٹتی جا رہی ہے۔ ہر شخص ہمہ وقت مصروف ہے، اور یہ مصروفیت بے مصرف ہے۔ یہ زندگی سسک سسک کے گزرتی ہے، کبھی آغاز رہ جاتا ہے، کبھی انجام رہ جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوستوں کے حلقے میں جان کے دشمن بیٹھے ہیں، اور جان سے پیارے دشمنوں کے حلقے میں دکھائی دیتے ہیں۔ ستم ہے پھل کے ستم ایجاد کا، انسان سوچتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہماری سوچ ہمارے عمل کو یکسر معطل کر دیتی ہے۔ ہم کچھ سوچ بھی تو نہیں سکتے، ہم پر ماضی کا بوجھ ہے، مستقبل کا وزن ہے۔ ہم سوچتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ سب کچھ پہلے ہی سوچا جا چکا ہے۔ ماضی کے مفکر ہمارے راستے کی دیوار ہے، ہر خیال پرانا ہے، ہر بات پہلے ہی کی جا چکی ہے۔ ہمارے افکار تازہ نہیں، ہم کوئی نئی بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے کوئی انسان کر چکا ہے۔ آسمان اپنے نوادرات لٹا چکا ہے، ہم پر تو صرف دباؤ ہی ڈالتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے بلائے ناگہانی سے، ہمیں خوف زدہ کرتا ہے قحط سالی سے، تنگی افکار سے۔ ہم پر صرف غریبی اور غریب الوطنی مسلط کر رکھی ہے۔ گردش فلک نے
افلاک سے نالوں کا جواب اقبال کو آتا ہوگا۔ ہماری فریاد پر تو آسمان کان نہیں دھرتا، ہم پکارتے جا رہے ہیں، چیختے جا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، التجائیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اسے اپنی وسعتوں اور بلندیوں پر ناز ہے اور بچا ہے۔ ہم تحلیل ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں مجبوری کی چکی پیس رہی ہے، اور اسے اپنی آزادیوں پر فخر ہے اور بچا ہے۔ ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا اور اسے کسی ٹھکانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم اندھیروں میں کھو گئے ہیں اور وہ روشنی کے خزانے لیے بیٹھا ہے۔ ہمارے پاس صرف روشنی کی تمنا ہے، اور وہ بھی سہمی سہمی دبی دبی، اور آسمان ہے کہ سورج، اس کے چاند، اس کے ستارے، اس کے سیارے، اس کے سب روشنی، اس کی سب جلوے اس کے پاس، ہر منور شے اسی کے پاس۔ یہ زندگی ہمارے لیے شب فرقت بنی ہوئی ہے، رو رو کے کاٹ رہا ہے آج کا انسان، کر رہا ہے یہ دور بار ہستی سے، اور اس پر ستم بالائے ستم، یہ کہ ایک عاقبت مسلط ہے، طرفہ تماشا ہے، زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہیں اور آسمان چاپ کے مارتا ہے، ہانکتا ہے انسان کہاں جائے۔ آدمی پر بڑے آلام ہیں، بڑے مصائب ہیں، کڑے سفر ہے، کالے کوسوں کی راہ ہے، راہ گزار حیات میں نخلستان نہیں ملتا، طوفانی سمندر میں جزیرہ عافیت کا جزیرہ نہیں ہے، اجنبی ہجوم ساتھ چل رہا ہے، اپنا کوئی نہیں، انسان خود اپنا نہیں، لیکن اس کے دل میں حصارے وقت کی مجبوریوں کو توڑنے کی قوت پنہاں ہے۔ انسان نے دیکھا ہی نہیں گرمی رخسار کا عالم، انسان جمع کیے ہوئے مال کو گنتا جا رہا ہے، اور وہ بھول گیا ہے کہ پیسہ ہی تو مجبوری ہے، اس مجبوری کو توڑا جا سکتا ہے۔ پیسہ تقسیم کر دو ان لوگوں میں جن کے پاس نہیں ہے۔ ہم آسمان کو کوستے ہیں، خود کو نہیں دیکھتے، ہم مجبوریوں کا نزول دیکھتے ہیں، آزادی کا پیغام نہیں سنتے۔ آسمان ہماری زندگی کو بڑے پیغام دیتا رہا ہے، ہم پھر غفلت کی چادر تان کر سو جاتے ہیں۔ آسمان سے روشنی آئی، نور آیا، نور مبین آیا، نور یقین آیا، ہم غفلت میں رہے، ہم وابستگیوں سے نکل چکے ہیں، اس لیے ہم اپنی انا کے جنگل میں پھنس گئے ہیں۔ ہم خود کو آوازیں دیتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہاں کوئی نہیں۔ ہم اپنی زندگی پر خود ہی ترس کھانے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے ماحول سے صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے کچھ دیتے نہیں۔ ہمارے پاس آسمان کا پیغام آزادی آیا، ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے مجبوریوں سے آزاد کرنے والی راہ اختیار ہی نہیں کی۔ انسان جانتا ہے کہ اس کا قیام عارضی ہے، اس نے ہر شے، ہر شخص، ہر بات اور ہر ارادے کو چھوڑ جانا ہے۔ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ بستی ہمیشہ بسنے والی نہیں، ہستی کا شجر سانس کی آری سے کٹ جاتا ہے۔ انسان بھول گیا اس عہد کو جو اس نے کر رکھا ہے اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ انسان ہر مقام پر سرنگوں ہوتا ہے، ہر خواہش پہ مرتا ہے، ہر آرزو سے بھیک مانگتا ہے، اور نہیں مانگتا تو اس سے جس کے پاس سب خزانے ہیں، زمین کے اور آسمان کے خزانے۔ ہم آسمان اور گردش آسمان کو اپنا مقدر ساز سمجھ بیٹھے ہیں، اور وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس سے ہم رشتہ استوار نہیں کرتے۔ تقدیر پیدا کرنے والا ہمیں اپنی طرف شفقتوں اور رحمتوں کے پیغام بھیجتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے اپنی رحمت کی انتہا کی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، تاکہ ہم اس زندگی کے کرب اور اس کی بے معنی مجبوریوں اور بے مصرف مصروفیتوں سے نکل کر آزادی دل کی آزادی کی منزلوں کی طرف گامزن ہوں۔ ہم ضرور زمین پر رہتے ہیں، ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں تو جواب آسمان سے آتا ہے۔ دنیا نے ہمیں ہمارے عقیدے سے متزلزل کیا ہے، ہم بلا سبب الجھ گئے، ہر وقت گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، خواہشات کا انبار لگاتے ہیں، اور پھر سکون قلب کے نہ ہونے کا شکوہ۔ ہم کیوں نہیں اس راہ پر چلتے جو راہ سیدھی ہے، جس راہ پر چل کر ہی سکون ملے گا؟ ہم کیوں نہیں اس کے حکم کو مانتے؟ زندگی کا حسن نظروں سے اوجھل ہو گیا، ہم اپنے عظیم محسن صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھول گئے، ہم اپنے رہنما، اپنے محبوب رہنما کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ ہم نے بے شمار راہبر بنا لیے، کثرت قائدین نے قیادت کا مفہوم ہم سے چھین لیا۔ ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں دل سے اس کی نفی کر دیتے ہیں، اور پھر وہی حال یعنی برا حال ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی صداقت سے محروم ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین صادق سے ہمیں سکون ملے؟ یہ دین سچے انسانوں کے لیے ہے، یہ سچ کا راستہ ہے، آزادی کا راستہ، ہر جھوٹ سے آزادی، ہر تسنا سے آزادی، ہر فریب سے آزادی، ہر ایسی خواہش سے آزادی جو ہمیں بعد میں پریشان کرے۔ ہم اپنی پریشان نظری کا علاج نہیں کرتے، اپنی پریشان حالی کا رونا روتے ہیں، ہم شکم کو دل پر ترجیح دیتے ہیں۔ سکون کیسے ملے؟ ہم اپنے دماغ کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں، اور یہ دماغ نیند کے غلبے سے نہیں بچ سکتا۔ ایک معمولی خواہش دماغ کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں، اس کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کا سجدہ نہ کر کے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ جب تک اس سے وابستہ نہ ہو انسان آزاد نہیں ہو سکتا۔ ایک ذات کی غلامی ہی ہزار غلامیوں سے نجات دے سکتی ہے۔
آسمان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اشارے کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں، یعنی مالک کے ساتھ ہو جائیں۔ زمین والے اس سے تعلق نہ رکھیں تو آسمان کی گرفت میں ہیں، اور اگر زمین والے اس کے ہو جائیں تو آسمانوں کی وسعتیں گرد پا ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہوں، آسمان اس زمین پر نثار، اور اگر اللہ کے باغی چاند پر پہنچ جائیں تب بھی وہ گرفت میں ہیں، شدید گرفت ہے۔ عمل کے تابع نہ ہو تو علم کے مطابق نہیں رہتا۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ راز جاننے والے کا عمل ہی راز آشنائی کا ذریعہ ہے۔